اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم 7واں پارہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 93 تک ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ، جو نازل کیا گیا، إِلَى الرَّسُول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا، آپ دیکھو گے، آیونہم، ان کی آنکھیں، تفیضو، بہہ پڑتی ہے، من الدمی، آنسوؤں سے، مما، بسبب اس کے، عرفو، انہوں نے پہچانا، من الحق، حق کو، یقولون، وہ کہتے ہیں یا وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، سو تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہوں میں سے، گواہوں کے ساتھ، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور جو ہمارے پاس آیا حق، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، سو عطا کیا اللہ نے انہیں، بما قالوا، بسبب ان کے کہنے کے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت بہتی ہے اس کی دامن سے نہریں، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ 2 آیت اور تیسری آیت کے اس ٹکڑے میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے ورڈ ہمارے جانے پہچانے سے ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آیونہم، ان کی آنکھیں، تفیضو، بہہ پڑتی ہے، دمی، آنسوؤں سے، نطمع، امید رکھنا، یہ سارے الفاظ پرانے ہیں، لہذا آگے کی آیت دیکھیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح کا بدلہ ہے نیکوکاروں کا، اسی طرح کا بدلہ ہے، جزا ہے نیک لوگوں کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، نہ تم حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ، جو حلال کیا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے گزرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو، وکلوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ، حلالا طیبا، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال و پاک، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ جسے تم اپنا خدا مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو۔ ان آیتوں میں بھی ایک بھی ورڈ نیا نظر نہیں آ رہا ہے، سارے الفاظ پرانے ہیں، تو آگے دیکھیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول کی قسموں پر تمہاری پکڑ اللہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ تمہاری پکڑ کرے گا، بما عقدتم الایمان، تمہاری ان قسموں پر جو تم پختہ ارادوں کے ساتھ کھاتے ہو، فکفارۃ، سو کفارہ ہے اس کا، اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرۃ المساکین، 10 مسکینوں کو،
मिन औसतिन, औसत दर्जे का, मा तुतइमूना, जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम, अपने घर वालों को, और किस्वतुहुम, या उनके कपड़ों का इंतज़ाम करना है, और तहरीरु रकबा, या आज़ाद करना है, एक गर्दन, एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। फमन लम यजिद, सो जो ना पाए या जो इसकी इस्तात ना रखे, फसियामु सलासती अय्यामिन, तो 3 रोज़े रखना है, 3 दिन के रोज़े रखना है। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का। इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम खाओ, तो क्या करना है? वहफ़ज़ु, तो हिफाजत करो, अयमानकुम, तुम्हारी कसमों को। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए, आयाती ही, अपने अहकाम, अपनी आयतें, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। इस आयत में लग़्व, ये भी गुज़र चुका है वर्ड, फुजूल, अकत्तुमु, पुख्ता, ये भी वर्ड इससे पहले गुज़र चुका है। मिसाक के लिए आया है बनी इसराइल के हवाले से कि उन्होंने मजबूत कसमों को तोड़ दिया। औसतिन, औसत दर्जे का, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड। किस्वतुहुम, ये भी गुज़र चुका है इससे पहले। हलफ्तुम, हलफ उठाना, ये भी गुज़र चुका है और इस्तेमाल में भी है। लिहाजा एक भी वर्ड नया नहीं है, तो आगे बढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल खम्रु, दर हकीकत शराब या नशावर चीज़ें, वल मैसिरु, और जुआ, वल अंसाबु, और आस्ताने, वल अज़लामु, और पासे, रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये नापाक शैतानी अमल है, गंदे शैतानी काम है। फज्तनिबूहु, तो उससे बचते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पाओ, कामयाब हो। इन्नमा युरीदु शैतान, दर हकीकत चाहता है शैतान, अन यूक़िया, कि वो डाल दे, वाक़े कर दे, बैनकुमुल अदावा, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, फिल खमरी, नशावर चीज़ों के ज़रिए से, शराब के ज़रिए से, वल मैसिरी, और जुआ के ज़रिए से। इस तरह की जितने भी काम हैं, सट्टेबाजी और इस तरह सब। अब ये क्यों करता है शैतान? वयसुद्दकुम, और वो तुम्हें रोक दे, अन ज़िक्रिल्लाही, अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस्सलाती, और उसकी इबादत से, और नमाज से भी कह सकते हैं, इबादत से भी कह सकते हैं। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आओगे? इन 2 आयतों में खम्र, शराब गुज़र चुका है, मैसिर, जुआ, ये भी गुज़र चुका है, अंसाब, ये भी पुराना वर्ड है, आस्थाने, अज़लाम, पासे, पासों के ज़रिए से किस्मत मालूम करना है, तकदीर मालूम करने वाला जो मामला रहता है, वो सारी चीज़ें। रिजसन, ये भी पुराना वर्ड है, गंदगी, इज्तनाब करना, बचना। तो सारे वर्ड हमारे जाने पहचाने से हैं, इस्तेमाल में भी है, और इससे पहले गुज़र चुके भी हैं। तो इसके बाद की आयत देखें। व अतिउल्लाह, और इताअत करो अल्लाह की, व अतिउर रसूल, और इताअत करो रसूल की, वहज़रू, और वो सारे काम जो इससे पहले आपको बताए गए हैं, गिनाए गए हैं, उनसे बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम फिर गए, तुमने ना माना, मुँह मोड़ा, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, दर हकीकत, अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, दर हकीकत हमारे रसूल पर तो साफ साफ पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है। अब अमल करना है नहीं करना है वो हमारा मसला है, रसूल पे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। लैसा अलल लज़ीना आमनू, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल करते रहे, क्या नहीं है? जुनाहुन, कोई हर्ज,
کوئی تنگی، کوئی گناہ، فیما تعیمو، اس میں جو وہ استعمال کر چکے، اس سے پہلے جو استعمال انہوں نے کیا، اذا متقو، جب کہ وہ تقوی اختیار کرے، وہ آمنو، اور ایمان رکھے، ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، ثم اتقو، پھر تقوی کی روش اختیار کی، وہ آمنو، اور ایماندار بنے رہے، ثم اتقو و احسنو، اور تقوی میں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے گئے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو ان دو آیتوں میں بھی کوئی ورڈ نیا نہیں ہے، لہٰذا ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں۔ اور جب انہوں نے سنا، اس سے پہلے اہل کتاب میں کچھ لوگ جو اعتدال پر قائم ہیں، ان کی صفت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اور جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ دیکھو گے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے آنسوؤں سے، یا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے پہچانا حق کو۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، سو تو ہمیں لکھ دے گواہوں کے ساتھ۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، جبکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ۔ سو عطا کیا اللہ نے انہیں بسبب ان کے کہنے کے، جنتیں، بہتی ہے اس کی دامن سے، اس کے دامن سے نہریں، اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور اسی طرح کا بدلہ ہے نیک لوگوں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم حد سے گزرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اور کھاؤ اس حلال اور پاک رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ تمہاری فضول کی قسموں پر، اللہ تمہاری فضول کی قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ پکڑ کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم مضبوط ارادوں کے ساتھ کھاتے ہو۔ سو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکین کو، اوسط درجے کا، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، یا آزاد کرنا ہے ایک گردن، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ سو جو نہ پائے، اس کی استطاعت نہ رکھے، تو وہ روزے رکھے 3 دن کے، قسموں کا کفارہ۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ، اور حفاظت کرو اپنے قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، در حقیقت شراب، نشاور چیزیں، منشیات اور جوا اور آستانے اور پاسے ناپاک شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، تو بچتے رہو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو، فلاح پاؤ۔ در حقیقت چاہتا ہے شیطان کہ واقع کر دے، ڈال دے تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض۔ نشاور شراب
کے ذریعے سے، نشاور چیزوں کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، اور وہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے، تو کیا تم باز آؤ گے؟ اب اس میں دونوں بھی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو کام سے تم کو روکا جا رہا ہے تو اس سے باز آ جاؤ گے، یا پھر شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے تم کو روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اس لیے وہ سارے کام چھوڑنے پڑے گے جس کے ذریعے سے شیطان دشمنی ڈال کر اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جن کاموں سے تمہیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر گئے، تم نے نہیں مانا، تم نے روگردانی کی، تو جان لو در حقیقت ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی گناہ اس میں جو وہ استعمال کھا چکے، جب وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، پھر تقوی اختیار کیا اور ایماندار بنے رہیں، اور پھر تقوی میں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ الحمدللہ آیت نمبر 93 تک ترجمہ ہم نے سیکھ لیا، اور آج کے سبق میں ایک بھی الفاظ نیا نہیں تھا۔ اسی طرح سے آگے معاملات اور آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔